الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ الصلاۃ علی وقتها ثم قال ای یا رسول اللہ بر الوالدین ثم قال ای یا رسول اللہ الجہاد فی سبیل اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں۔ سو اللہ جل مجدہ میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ کا ایک حصہ ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ جو تلاوت کی ہے، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ نے ہمیں دو شکر اکٹھے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان اشکر لی، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، ولوالدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ سو یہ شکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کبھی بھی میری نعمتوں کا انکار نہ کرنا، نعمتوں کو جھٹلانا نہ۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید نے شکر کی وضاحت کی، فرمایا اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ آپ ترجمہ بغور سنیے، اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا،
ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے والے ہو اور اگر تم ایماندار ہو۔ گویا ایمان کے ساتھ اللہ نے شکر کو ملا دیا ہے، ایمان اور شکر کو اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے، اور ایمان اور شکر کو رفع عذاب کا باعث بنایا ہے، یعنی عذاب سے نجات کا باعث بنایا ہے۔ دیکھو انداز کیسا قرآن مجید میں اللہ نے اپنایا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرنے والے ہو اور ایماندار ہو۔ گویا ایمان اور شکر یہ دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں اکٹھی بیان کی ہیں، اور ان دونوں کو، ایمان اور شکر کو، عذاب سے نجات کا سبب قرار دیا ہے، عذاب آخرت سے نجات کا سبب قرار دیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ گویا فرمایا انشکر لی، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو، والی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر کیوں کر ادا کریں اور ماں باپ کا شکر کیوں کر ادا کریں؟ ایک بڑی سادہ بات ہے۔ فرمایا انشکر لی، میرے بندو میرا شکر ادا کرو۔ باری تعالیٰ تیرا شکر اس لیے ادا کریں کہ تو نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، سر سے لے کر پاؤں تک ان گنت و بے شمار نعمتیں عطا کی جو ہمارا مقدر تھیں، اور پھر تو نے اس سے بڑھ کر ہمیں ایمان والی، اسلام والی دولت عطا کی۔ اس سے بڑھ کر تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اشرف المخلوق انسان بنایا، اور بن مانگے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک سلامتی والے اعضاء عطا کیے، دینی شعور رکھنے والے ماں باپ عطا کیے۔ ہم نے مانگا نہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں سلامتی والے اعضاء دینا، اس نے ہمیں عطا کیے، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ کئی جلیل القدر انبیاء یہ دعا کرتے تھے باری تعالیٰ، گو نبی ہونا بڑا اعزاز ہے، گو نبی ہونا بڑا اعزاز ہے، مگر مولا ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما۔ تاجدار کائنات کی امت میں امتی ہونا یہ بھی اس کی نعمت ہے، اور نعمت عظمی ہے۔ مخلوقات اور بھی ہیں، مگر ساری مخلوقات میں اعلیٰ و افضل اللہ نے انسان کو بنایا، اور پھر ہمیں اشرف المخلوق انسانیت میں رکھا۔ انشکر لی، بندے میرا شکر ادا کر، اس لیے کہ اس نے دنیا جہاں کی نعمتیں ہمیں کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، موسم کی شدت سے بچنے کے لیے چھت میسر کی، لحاف دیے، جب طرح طرح کی نعمتیں جو ہمارا مقدر تھی ہمیں عطا کی، اس لیے فرمایا انشکر لی، بندے میرا شکر ادا کر۔ اس لیے کہ ساری نعمتوں کا مالک میں ہوں، ساری نعمتوں کا خالق میں ہوں، ان ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا میں رب ہوں، اس لیے میرے بندو ان نعمتوں کا میرا شکریہ ادا کیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق آتا ہے
جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو کھانا تناول کرنے سے پہلے شیخ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حلقہ مریدین پوچھتے حضرت یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سو آپ فرماتے کہ یہ رونا شکرانے کا رونا ہے، یہ آنکھوں سے جو آنسو اتر آئے کھانا سامنے پڑا ہے، اور یہ جو آنسو آنکھوں سے اترے یہ شکرانے کے ہیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کھانا کھانے سے پہلے، عرض کرتے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے کھانے کو یہ نعمت بھی دی اور کھانے کی طرف بڑھانے کے لیے سلامتی والے ہاتھ بھی دیے، تو نے کھانے کی یہ نعمت بھی عطا کی اور کھانے کی طرف بڑھانے کے لیے سلامتی والے ہاتھ بھی عطا کیے۔ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ میں لقمہ خود توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا ہوں۔ کئی ایسے بھی ہیں نعمتیں ہزار ہاں ہوتی ہیں مگر یا ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، یا بسا اوقات کھانے کی طرف انسان ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ سو عرض کرتے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے کھانے کو بھی دیا اور کھانے کی طرف بڑھانے کے لیے ہاتھ بھی دیے۔ سو فرمایا انشکر لی، بندے میرا شکر ادا کر۔ سو باری تعالیٰ تیرا شکر کیوں کر ادا کریں؟ فرمایا اس لیے کہ ساری نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں ان نعمتوں کو عطا کرنے والا میں رب ہوں۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتوں پر شکر کرنے والا، دو جملے ہیں، نعمتوں پر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے، نعمتوں پر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے اور ایک ہر نعمت کو کھا کر شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نعمتوں کو کھا کر، پہن کر، اپنا کر اس کا شکر ادا کرتا رہے وہ صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ندا دے گا، ایک فرشتہ آواز دے گا، حمد کرنے والے اٹھیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے اٹھیں، اللہ کی تعریف و ثنا بیان کرنے والے اٹھیں۔ سو حمد بیان کرنے والے اٹھیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو کہ ان کو جنت میں بھیج دو۔ وہ حمد کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا باری تعالیٰ یہ حمد کرنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ حمد کرنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ رب کائنات فرمائے گا یہ وہ ہیں جو شکر ادا کرتے تھے۔ حمد کرنے والے، تعریف و توصیف بیان کرنے والے یہ کون ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ سو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں اس وصف کے ساتھ بیان کیا، انہو کان عبدا شکورا، کہ میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ سو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم اس کا شکر ادا کرتے ہو اور تم ایمان والے ہو۔ تو گویا ایماندار ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہونا
یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ یہ دوزخ کے عذاب سے برات کا اعلان کرتی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلے، دور دراز کا سفر طے کر کے شیخ سعدی علیہ الرحمہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے۔ ایک لمبا طویل سفر کر کے نماز مغرب کی صدا اذان بلند ہوئی۔ اتنا لمبا سفر تھا کہ جو تن پر کرتا پہنا تھا وہ بھی پھٹ چکا تھا، پاؤں کے جوتے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ ابھی نوجوانی کی زندگی تھی، علم کے حصول کے لیے جا رہے تھے۔ شام کو نماز مغرب کی جب اذان سنی، نماز کے لیے مسجد میں آئے، اللہ کے حضور نماز ادا کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو زبان پر ایک شکوہ آ گیا۔ انسان کمزور ہے نا، انسان کی فطرت کمزور ہے، سو شکوہ کیا آیا؟ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ مجھے اتنا تو کھانے کے لیے دیا ہوتا، کوئی بہتر تیری نعمتیں کھا سکتا، مجھے کوئی اتنا بہتر لباس دیا ہوتا، کوئی بہتر لباس زیب تن کرتا، اتنے تو میرے پاس نقدی ہوتی کہ پاؤں میں جوتا بہتر ہوتا۔ یہ ایک شکوہ تھا شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی جو زبان پر آ گیا۔ یہ ایک باتیں تھی دو چار کر کے دعا ختم کر کے جو باہر نکلے، مسجد کے مین دروازے پر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص اللہ کے نام پر صدا بلند کر رہا ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر دے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میری نظر، میری نگاہ کانوں کی اس کی آواز سے ٹکرا گئی۔ صدا کیا تھی؟ ہے کوئی اللہ کے نام پر جو مجھے دے، اور میری نگاہ اس کے دونوں پاؤں پر ٹھہر گئی جو دونوں پاؤں سے اپاہج تھا، لنگڑا تھا، معذور تھا، اللہ کے نام پر صدا بلند کر رہا تھا۔ میری نگاہ جو اس کے پاؤں پر اٹک گئی تو کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں اسی لمحے پلٹا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور رو کے عرض کی باری تعالیٰ میں نے شکوہ کر کے گناہ کیا، میں نے شکوہ کر کے گناہ کیا۔ یہ بھی تو کوئی شکر ادا کرتا ہوگا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، یہ بھی تو کوئی شکر ادا کرتا ہوگا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، یہ بھی تو کوئی تیری بارگاہ میں کلمہ شکر بجا لاتا ہوگا۔ میرے مالک کیا ہوا جو بہتر لباس میسر نہیں، مگر سر سے لے کر پاؤں تک تو نے سلامتی تو دی ہے نا، تو نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، ان گنت و بے شمار نعمتیں عطا کی۔ میرے مالک میں نے شکوہ کر کے گناہ کیا، میرے جرم کو معاف فرما اور تیری بارگاہ میں کلمہ شکر بجا لاتا۔ سو فرمایا انشکر لی، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ گویا آیہ کریمہ کے اس حصے میں اللہ نے دو شکر اکٹھے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اپنا شکر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ سو باری تعالیٰ تیرا شکر تو اس لیے کہ تو ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، اور پھر ماں باپ کا شکر کیوں کر ادا کریں؟ ماں باپ کا شکر کیوں کر ادا کریں؟ ایک بڑی سادہ بات، آسان سمجھ میں آنے والی ہے۔ نعمتوں کا مالک وہ، اس لیے اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور ماں باپ کا شکر اس لیے کہ دنیا جہاں کی نعمتیں جو اولاد کا مقدر ہوتی ہیں، ماں باپ والدہ گھر میں بیٹھ کر دعائیں کرتی رہتی ہے، میرے بچوں کی خیر ہو، میرے سر کے تاج کی خیر ہو،
اور باپ دن بھر انتھک جد و جہد کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے اور رزق حلال کما کر گھر کی دہلیز کے اندر پہنچاتا ہے، سو اس لیے فرمایا ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی جب یہ آیہ مقدسہ پڑھی، انشکر لی ولی والدیک، بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، سو والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں امی جان اللہ نے 2 شکر اکٹھے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور میں کمزور ہوں، دونوں شکر اکٹھے نہیں ادا کر سکتا، یا اللہ سے رخصت دلوا دو تمہاری خدمت کرتا رہوں، یا تم چھٹی دے دو رب کو مناتا رہوں۔ تو والدہ سمجھ گئی کہ بیٹا قرآن کی اس آیہ مبارکہ کو سمجھ گیا ہے، سو والدہ عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا تجھے اپنی خدمت سے چھٹی دیتی ہوں اور اللہ کی بندگی اور اس کی رضا کو پانے کے لیے وقف کرتی ہوں۔ سو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی اپنی اماں سے اجازت لے کر گھر سے نکلے، باہر دور دراز خاموش علاقے میں چلے گئے، اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہو گئے۔ ایک طویل وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد ایک روز جی میں خیال آیا چلو گھر میں بوڑھی اماں کی زیارت ہی کر رہا ہوں، گھر میں بوڑھی اماں کی زیارت ہی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا تاجدار کائنات نے فرمایا جس نے ہر صبح اپنے بوڑھے ماں باپ کی دل کی خوشی کے ساتھ زیارت کی اس کو اللہ نے مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا۔ تو بایزید بسطامی اماں سے اجازت لے کر نکلے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک طویل وقت کے بعد پھر خیال آیا اماں کی زیارت ہی کر لوں، سو زیارت کے لیے بستام گاؤں میں پہنچے۔ رات کا وقت تھا، سردیوں کی یخبستہ رات تھی، گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے، ہاتھ رک گئے کہ اماں کی خدمت تو نہیں کر سکا، آج اماں کے آرام میں خلل تو نہ ڈالوں، آج اماں کے آرام میں خلل تو نہ ڈالوں۔ جوانوں، مگر آج ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ رات گئے تک گلی چوک چوراہے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اماں اگر کہے بیٹا جلدی آیا کر، ہماری نیند بھی خراب ہوتی ہے، سو بیٹا جھجک کے کہہ دیتا ہے کہ اماں تو اپنے کام سے کام رکھ، ہمارے باہر بھی کئی کام ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، کئی اور بھی معاملات ہیں، مگر آئیے میں پیغام کے طور پر من کی دنیا پر ایک دستک اور پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بایزید بسطامی کے ہاتھ رک گئے، دروازہ نہ کھٹکھٹایا، صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ سردیوں کی یخبستہ رات، بایزید دروازے پہ کھڑے ہیں۔ صبح نماز تہجد کے لیے اماں اٹھی تو وضو کیا، وضو کا پانی نل سے باہر آیا، نالی سے، تو بایزید سمجھ گئے اماں اٹھ گئی ہیں، سو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگر ہم دروازہ کھٹکھٹائیں اندر سے آواز آتی ہے کون؟ قربان جائیں بایزید کی اماں کی پہچان پر۔ بایزید ایک طویل عرصہ کے بعد آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے بایزید آ گئے ہو، بایزید آ گئے ہو۔ اماں تو بایزید کے دروازے کی دستک کو جانے، مگر آج کا جوان بوڑھے ماں باپ کی قدر کو نہ جانے۔ دروازہ کھلا، بایزید کی اماں اپنے بیٹے بایزید سے لپٹ گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میرے بیٹے کو ولایت کا مقام عطا کر۔ سو
हातफ़ गैब से निदा आई, बायजीद की अम्मा हमने तुझे भी विलायत का लिबास पहना दिया, बायजीद को भी वलियों का इमाम बना दिया। सो फरमाया निश्कुरली वाली वालिदैक, मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो इसलिए कि मैं सारी नेमतों का मालिक हूँ, अता करने वाला हूँ, पालनहार हूँ, परवरदिगार हूँ, मालिकुल मुल्क हूँ। दुनिया जहाँ की नेमतें मैं रब ने तुम्हें अता की, खाने को, पीने को, पहनने को, अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया, अशरफुल मखलूक इंसान बनाया। सो अजीज़ान मोहतरम, उसका इसलिए शुक्र अदा करें, और माँ बाप का शुक्र इसलिए कि वो दुनिया जहाँ की नेमतें जो हमारा मुकद्दर हैं इकट्ठी करके घर में ले आते हैं। ख्वाजा ख्वाजगां, इमाम आशिकां, ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुर्बान जाएं कौन उवैस करनी जो रहे कर्न में बसे मदीने में, जो रहे कर्न में बसे मदीने में, और फिर ताजदार कायनात की हयात तय्यबा का 18-20 साल का ज़माना पाया। ताजदार कायनात की हयात तय्यबा का 18-20 साल का ज़माना पाया, मगर हुजूर की ज़ियारत करके सहाबी नहीं बन सके। हुजूर की ज़ियारत करके सहाबी नहीं बन सके, ताबई थे। सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में आकाए दो जहां के चेहरा पाक की ज़ियारत की हो और ईमान पर उसका इंतकाल हुआ हो, उसको सहाबी कहते हैं। ताबई वो जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा हो। सो वैसे करनी सहाबी नहीं थे, ताबई थे जलीलुल कदर। वजह क्या थी कि ताजदार कायनात की ज़ियारत से शरफयाब होकर सहाबियत के मुकाम को ना पा सके? वजह ये थी घर में बूढ़ी वालिदा थी, घर में बूढ़ी वालिदा थी, अम्मा की खिदमत में रहते थे। और फिर एक रोज जी में ख्याल आया, वालिदा से अर्ज की अम्मी जान मेरा जी करता है मैं मदीना पाक में अपने महबूब को मिल आऊं, महबूब की ज़ियारत ही कराऊं। तो वालिदा कहती हैं बेटा हाँ तुम्हें इजाज़त देती हूँ, जा तो रहे हो मगर घर में मुझ बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल करना, जल्द पलट आना, जल्द पलट आना। वैसे करनी पैदल सफ़र करके, एक लंबा तवील सफ़र करके कर्न से निकले, मदीना पाक की बस्ती में पहुँचे, आकाए दो जहां का मालूम किया। तो अल्लाह को कुदरत को मालूम यही था, हुजूर एक सफ़र की नीयत से बाहर तशरीफ़ ले गए थे, मदीना की आबादी में नहीं थे। अब उवैस करनी के सामने दो बातें थी, इधर वालिदा का हुक्म था कि बेटा जल्द वापस आ जाना, इधर ताजदार कायनात की ज़ियारत थी, इधर हुजूर की ज़ियारत थी और इधर वालिदा का हुक्म था। सो दोनों बातें सामने रखकर सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा आपके घर तशरीफ़ ले गए। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहते हैं उवैस हूँ, कर्न से आया हूँ, हुजूर का आशिक हूँ, ग़ुलाम हूँ, हुजूर से मिलना था। अम्मा साहिबा फरमाती हैं आका तो किसी काम की गरज से बाहर तशरीफ़ ले गए। सो कहते हैं अच्छा मुझे हुजूर का हुजरा ही दिखा दो, हुजूर का हुजरा ही दिखा दो। आका दो जहां के हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए। फिर वो क्या मंजर था, अंदर जाकर दरो दीवार के बोसे लेने लगे, दरो दीवार के बोसे लेने लगे, आंखों से आंसू आ गए, दीवारों से लिपट लिपट के रोते रहे। और फिर वापसी पर हुजूर के नाम अपना सलाम का पैगाम छोड़ा है। अम्मा साहबा ने सलाम लिया, आप वापस आ गए। आका दो जहां की ज़ियारत ना हो सकी। आका अलैहिस्सलाम रात को किसी काम से वापस जब आए अपने हुजरा पाक में, तो क्या देखते हैं,
حضور فرماتے ہیں عائشہ اج کون آیا ہا ساڈے حجرے وچ، واہ واہ، اج کون آیا ہا ساڈے حجرے وچ جیڑا اپنیاں چیخاں چھڈ گیا ہے۔ اماں صاحبہ عرض کرتی ہیں آقا معلوم نہیں کون تھا، مگر جب وہ پلٹ کے جا رہا تھا میں نے پردہ سرکا کے دیکھا، آقا یوں لگ رہا تھا آپ جا رہے ہیں، یوں لگ رہا تھا آقا آپ جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی پشت کو دیکھا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں وہ میرا عاشق صادق اویس تھا۔ جب محبت کامل ہوتی ہے، جب رنگ چڑھ جاتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں سے بہترین رنگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ ہے۔ رنگوں میں سے بہترین رنگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا چاہتے ہو اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، اس عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ سو فرمایا آقا دو جہاں تاجدار کائنات کا یہ عاشق صادق اویس کرنی، آقا علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھتے صحابہ سے فرمایا کرتے، صحابہ میرا ایک عاشق صادق ہے جس کا نام اویس ہے، اس کے ہاتھ پر تل کا نشان ہے، چہرے کے خد و خال ایسے ہیں۔ تو پاس بیٹھے صحابہ عمر فاروق کے جی میں خیال آیا آقا وہ کون ہے جو ابھی آیا بھی نہیں اتنا مقام پا گیا، ابھی آیا بھی نہیں اتنی شانیں پا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ خیال مت کر کہ اویس آیا نہیں، وہ رہتا قرن میں ہے، بستہ مدینے میں ہے، وہ رہتا قرن میں ہے، بستہ مدینے میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کوئی اور اویس سے ملے نہ ملے، اے علی و عمر تمہاری دو کی ملاقات اویس سے ضرور ہوگی۔ سو حج پر آنے والے قافلوں سے عمر فاروق پوچھتے یارو اویس کو جانتے ہو؟ ہر کوئی عرض کرتا اویس کو تو نہیں جانتے، ہر ایک سے پوچھا جاتا۔ بالآخر ایک قافلہ قرن سے آیا حج پر، آپ نے پوچھا اے قرن سے آنے والو اویس کو جانتے ہو؟ سو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا، اے علی و عمر کس اویس کا پوچھتے ہو؟ رونے پہ آئے تو روتا رہتا ہے، ہنسنے پہ آئے تو ہنستا رہتا ہے۔ علی و عمر کہتے ہیں اے حاجیو حج پہ آنے والو، جس اویس کا پتہ تم یہ دیتے ہو کہ وہ رونے پہ آئے تو روتا رہتا ہے، ہنسنے پہ آئے تو ہنستا رہتا ہے، ہاں جس کو تم پگلا کہتے ہو تاجدار کائنات نے اسے عقل مند کہا ہے۔ سو علی و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین اویس کرنی کی ملاقات کے لیے کرن تک پہنچے۔ کرن بستی میں جا کے پوچھا تو آواز آئی لوگ کہتے ہیں وہ تو آبادیوں سے دور رہتا ہے، آبادیوں سے دور رہتا ہے۔ سو آپ ان کی ملاقات کے لیے باہر پہنچے، آبادیوں سے دور ویرانے میں۔ کیا دیکھا؟ اویس کرنی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اویس کی بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں۔ اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو علی و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں اے اویس باتیں اور بھی بڑی ہیں مگر یہ بتاؤ کہ بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ سو اویس کرنی کا جواب سننے والا وہ کہتے ہیں علی و عمر بے شک ان کے مابین دوستی نہیں تھی، جب تعلق ناتا ادھر نہیں تھا یہ معاملہ نہیں تھا، جب رشتہ محبت اس رب کی بارگاہ سے جڑ گیا ان کے مابین دوستی ہو گئی۔ سو آقا دو جہاں نے مولا علی شیر خدا کو عمر فاروق کو اپنا جبہ عطا کیا تھا، فرمایا تھا علی و عمر میرا یہ جبہ مبارک اویس کو دینا اور اویس کو میرا سلام کہنا اور گناہگار امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کروانا۔ وہ اویس جب ملاقات ہوئی قصہ مختصر، گفتگو ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہیں،
بلاخر اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، دو جملے ہیں من کی دنیا پہ لکھنے کے لائق ہیں، فرمایا علی و عمر دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا ادھر رہنا ہے۔ سو دنیا میں کتنا جینا ہے، 40 50 60 سال جینا، اس طویل عمر کی زندگی کے برابر مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ سو دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، جتنا یہاں بسنا ہے، آخرت کے لیے اتنا ذخیرہ کر لیں جتنا وہاں رہنا ہے۔ سو فرمایا نشکر لی ولی والدیک، بندو میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ سو جوانوں، اللہ کا شکر اس لیے کہ اس نے ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، تن پہ پہننے کے لیے بہتر لباس دیا، یہ شکل و صورتیں کتنی خوبصورت بنائیں، ایک ایک عضو سلامتی والا دیا، سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کہ اپنی حبیب کی امت میں پیدا کیا، پھر اشرف المخلوق انسان بنایا۔ اس رب کا شکر اس لیے، اور ماں باپ کا شکر اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، انتھک جد و جہد کرتے ہیں، اچھی تعلیم دلواتے ہیں، پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، شادی بیاہ کر کے اس کے لیے الگ رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ سو ماں باپ کا خدمت اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں اس کی رضا کو پا لینا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، اس میں جو کام کرنے کے ہیں، آئیے جوانوں چند روزہ زندگی ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، کب ملک الموت آ جائے، کب یہ سانس کی ڈوریاں کٹ جائیں۔ دنیا کی زندگی بہتر کر لو ماں باپ کی خدمت کر کے، آخرت کی زندگی بہتر کر لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر کے۔ وما علینا الا البلاغ۔